آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں، یہ کچھ کپڑے ہیں اس کے، درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ سلمیٰ نے ہاشم سے کہا، بھئی میں بڑا مصروف ہوں لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل۔ ہاشم کا تعامل ہوا، آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمیٰ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود لے آؤں گا ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کے بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے آئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج پہلی بار وہ آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، اب وہ کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ جویریہ کی بچپن کی دوست تھی اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا، اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا ہے مگر انہوں نے اسے نہیں بلایا۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل، امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر اس ہاسٹل کی طرف چلی گئی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہو گیا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کی والد سے؟ وارڈن اسے دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والی کوئی بات نہیں، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کے بجائے امامہ کا لے دیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی، مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی تھی، تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا، اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ، رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہوں، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر وہ گئی کہاں ہے؟ ماما ایسی تو نہیں ہے؟ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں تو ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، وہ تو پولیس کو بلوا لیتی۔ جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو؟ ان کو کیا بتایا؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا، یہی کہا وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اسی لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں ماما کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں، ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات ہوئی؟ رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔
رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں۔ پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں۔ وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال اس کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا ان کے گھر والے اس معاملے پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کریں گے۔ ماما کے والد کو سب کچھ سچ نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے۔ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کے اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی۔ وہ خود اندازہ کر سکتی تھی، اس لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کسی طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی۔ اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا۔ وہ الجھی رہنے لگی تھی۔ پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کمگوئی اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں پر ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی ہے۔ وہ اور اسد ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم بتاؤ وہ کہاں گئی ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے تھے اور وہ اپنے گھر سے آئے تھے، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے اسٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے یہ اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے رہتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا اس ویکینڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی 1 ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت دی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا۔ ہمیں صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے۔ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ ان کا مسئلہ تھا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ کل بھی نہ آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ رابعہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئیں۔ اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکینڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر اس دن وہ نہیں آئی۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فقر رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ ہی دور تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور امامہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی ہو۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھیں یکدم غائب ہو گئیں۔
ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور وہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچیں گے۔ رابعہ نے تند و تیز لہجے میں کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے کہا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی۔ وہ جویریہ اور امامہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر دیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درست لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے؟ اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کر دیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر آخر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھئی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ، کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں تو کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکینڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اس سے بات مکمل کرنے سے روکا۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا۔ تم اسلام آباد نہیں گئی تھی؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اب کیوں بوت ہو گیا؟ اب بھی کہو تم اسلام آباد سے آ رہی ہو۔ رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے۔ جویریہ نے کہا۔ انہیں یہ پتہ چل گیا میں ہاسٹل میں نہیں ہوں؟ میں نے جھوٹ بول دیا تم ہاسٹل سے کسی کام کے لیے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹرپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، تم مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کے بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹرپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں گے، پہلے اس سے تو بات کر لیں۔ تم جلد بازی مت کرو، مگر اس سیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے جو ذرا بھر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر چھلک رہی ہو۔ رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتاؤں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ کہیں کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور ہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے یہاں۔ کون سی دوست ہے ایک؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی، وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے یہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتاؤں گی۔ کچھ وقت دو مجھے، امامہ نے اس کے بعد کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتے تمہیں وقت دیں تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ ہو۔ رابعہ نے اس بار پھر ناراضی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو تمہیں، رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا یہاں اس طرح اچانک آ جائیں گے، اس لیے میں یہ بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم لوگوں کو اس نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی۔ امامہ نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے ہمیں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔
کم از کم میں تمہارے کسی وعدے کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے، اسے دوستی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلی گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے؟ امامہ نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی صبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس طرح گئیں تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی سلام دعا ہے تمہاری اس کے ساتھ، اور میرا خیال ہے تم تو اسے اچھی طرح جانتی بھی نہیں، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے چل پڑی، جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہمیں یا ہم سے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اسے کال کر کے پوچھ لو میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں تھی، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں؟ جویریہ نے پوچھا۔ امامہ خاموش رہی، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ رابعہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، پھر کچھ شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا لیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے تم مسلمان ہو جاؤ، امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو، مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل پڑی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں، نہ صرف تم بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی، تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا، امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی اس باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تحریم کو حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو یہ ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ نے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات تک نہ کرنا، امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، امامہ نے اس کی بات کر دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں، رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری باتوں پر سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تمہیں پتہ ہوگا تم مجھے ہرٹ کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ ہے۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔
اور وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں، میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح کی تنقید نہیں کی کہ مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کے بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو۔ امامہ نے کہا، میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ پھر بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی یہ نہیں کہتی، یہ بات سب جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے دل و دماغ سے۔ امامہ نے جویریہ کی بات کر دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بات پر بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اس بار بہت زور سے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی۔ یہ بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔